دین یعنی ہر زمانے میں پیدا ہونے والے ان فطروں کا دفاع جو اسلام کے اندر ہوں یا اسلام کے باہر سے آ رہے ہوں. اس دفاع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے اصول سمجھنے ہوں گے، مزاج سمجھنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دفاع کرتے کرتے ہم دفاع کے بجائے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اس دفاع کرنے میں ہمارے طبقے کے علماء کا ایک اہم ترین امتیاز رہا ہے اعتدال. اور وہ اعتدال کیا ہے کہ صاحب ہم کسی چیز کا دفاع کریں گے اسی درجے تک جس کے اندر جتنی اس کے اندر خامی ہے، اس سے آگے نہیں. مثلا فرض کرتے ہیں کسی آدمی کے اندر کوئی خامی ہے جس خامی کی بنا پر وہ کفر کے حدود میں نہیں پہنچا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. میں اس کی مثال میں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ برکاتہم جب مرزائیت کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے بہاولپور تشریف لے گئے تھے اور وہاں عدالت میں تقریباً ایک ہفتے تک حضرت کے بیانات ہوئے ہیں جس میں مرزائیوں کو کافر ثابت کرنا تھا. تو اس وقت مرزائیوں کی طرف سے جو وکیل تھا اس شخص کا نام تھا جلال الدین شمس. وہ بہت قابل شخص تھا اور ظاہر مرزائی تھا. تو اس نے دوسرے تمام اعتراضات کے ساتھ ایک اعتراض یہ بھی کہا کہ صاحب ان علماء کا کیا ہے، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں. دیکھیے جو صاحب یہ بول رہے ہیں یہ دیوبند کے ہیں اور تمام بریلوی حضرات جو ہیں وہ ان کو کافر کہتے ہیں، تو یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں. ان کا کفر اتنا آسان ہے، اگر یہ ہم کو کافر کہیں گے تو ان کے کافر کہنے سے ہم کافر نہیں بنیں گے. تو اس وقت حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا میں تمام جماعت دیوبند کی طرف سے اعلان کر کے کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بریلویوں کو کافر نہیں کہا. اور دوسری بات دوبارہ یہ کہ دفاع کرتے ہوئے حدود کی رعایت، دفاع کرتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا یہ ہمارے علماء کا امتیاز ہے. اور اگر کوئی شخص دفاع کرتے کرتے حدود سے باہر نکل گیا تو حدود سے باہر نکلنے کا نتیجہ دفاع ہوگا یا نہیں ہوگا، خود اپنی ذات کو نقصان ہوگا، اپنے مسلک کو بھی نقصان ہوگا. تو دفاع عن الدین کے اصول کو بھی سمجھنا ہے، اس کے مزاج کو بھی سمجھنا ہے، اس میں اعتدال کو بھی جاننا ہے، اس میں تسلط کو بھی اختیار کرنا ہے، اس میں حکمتیں بھی برقرار رکھنی ہے. غرض یہ کہ اس دفاع کے کام کو کرتے ہوئے جو اوصاف مطلوب ہیں علم کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، اخلاقی قوت کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے. اور اس سلسلے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس ماحول میں امت دفاع کر رہے ہوں گے اس ماحول کو بھی جاننا ضروری ہے. ہمارے ہاں کشمیر میں تو نہیں ہوتا لیکن ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ایک بدعت ہے جس کو کہتے ہیں تعزیہ نکالنا. اب یہاں کے لوگ سمجھتے بھی نہیں وہ تعزیہ کیا چیز ہے. محرم کے دنوں میں ایک جلوس نکالا جاتا ہے، اس میں کوئی جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور لوگ جھنڈے کے پیچھے بھی چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں اور اس طرح کی کچھ خرافات ہوتی ہیں. بہرحال وہ جو تعزیہ لے کر کے چلتے ہیں تو وہاں لوگ سمجھتے ہیں ہماری علامت ہی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ کہ ہم تعزیہ نکالتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور اسے فرمایا بھائی آپ لوگ مسلمان ہو؟ کہنے لگے جی ہاں. تمہارے مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ہم تعزیہ نکالتے ہیں. تو آدم فرمایا اس کو باقی رکھنا کیونکہ ان کے یہاں علامت ہی اتنی ہے مسلمان ہونے کی. اب اگر اس کو بھی ختم کر دیں گے تو اس کے بعد پھر ان کے بعد اسلام کی کوئی چیز باقی. اگر وہاں یہ کہتے ہیں تعزیہ نکالنا بدعت ہے، فتویٰ تو وہی ہے، تعزیہ نکالنا بدعت ہے، اس کی اسلامی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان کے پاس اسلام کی اتنی چیز باقی بچی ہوئی تھی وہ اس کو بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ تو ٹکراؤ کا شکار اور اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. حکمت و تدبر کی ایک شاندار مثال جو ہمارے ہاں کشمیر میں ہے اور شاید دنیا میں اور بھی کسی منفرد علاقے میں ہو سکتا پائی جاتی ہوگی، ورنہ بہت نادر مثال ہے وہ کہ جب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کشمیر تشریف لائے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ مسلکن شافعی تھے اور وہ مسلکن شافعی بھی اچانک بننا پڑا تھا انہیں، ورنہ حقیقتاً وہ شافعی نہیں تھے. اصل میں وہ حنفی المسلک تھے اور ان کے مرشد جن کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق تھا وہ چونکہ شافعی المسلک تھے تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سوچتے رہے کہ شاید میں روحانی فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا جب تک میں حضرت اپنے مرشد کا مسلک اختیار نہ کر لوں. یعنی وہ جو سوچتے تھے کہ مجھے ایسا بننا چاہیے میں بن نہیں پا رہا ہوں تو شاید میں رکاوٹ آ رہی ہے. مسلک کا تباین، وہ کسی اور مسلک کے ہیں میں کسی اور مسلک کا ہوں، اس وجہ سے میری روحانی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے یا میں اس روحانی ترقی کے اس منزل پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں جس پر مجھے پہنچنا چاہیے. تو اس لیے مجھے اپنے مسلک کو چھوڑ کر اپنے مرشد کا مسلک اختیار کرنا چاہیے. لہٰذا وہ شافعی المسلک بنے اپنی روحانی تربیت کی غرض سے. اور اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے.
چونکہ یہاں کشمیر میں اسلام اس سے پہلے حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے پہنچا تھا، اور حضرت حنفی تھے، حنفی اور حنفی کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا تھا، تو حضرت شاہ احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں یہاں شافعی المسلک کو پیش کروں گا تو یہاں جس اسلام کی دعوت لے کر کے جو میں یہاں آیا ہوں وہ سلسلہ رک جائے گا، یہاں ٹکراؤ ہو جائے گا. کچھ کہیں گے ہم آج کا جو پیر صاحب ہے ہمیں اس کا مسلک اختیار کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں صاحب ہمارا جو پرانا پیر تھا جس کے ذریعے ہمیں اسلام میں ملا ہے ہمیں اس پر رہنا چاہیے. تو گایا یہاں حنفی اور شافعی کا ٹکراؤ تو شروع ہو جائے گا، اور جس دعوت کو لے کر کے میں آیا ہوں وہ دعوت نہیں پھیل سکے گی. تو اس لیے مجھے چاہیے کہ اپنے شافعی المسلک ہونے کا میں اخفا کروں. چنانچہ اخفا کرتے تھے، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو حنفی کا بننے کو گئے. عجیب بات ہے، کشمیر کے تمام حنفی شافعی کے ذریعے سے حنفی بنے. اگر حضرت نے اس وقت یہ شروع کیا ہوتا میرے ذریعے سے جو لوگ مسلمان بنے ان کو میرے مسلک پر آنا ضروری ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ یہاں مسلکی ٹکراؤ شروع ہو جاتا، اور جس طرح سے اسلام کشمیریوں نے تیزی کے ساتھ قبول کیا وہ سلسلہ رک جاتا. مگر حضرت کے دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیری مسلمان بنتے گئے اور حنفی بنتے گئے شافعی کے ذریعے سے. اور حضرت جب نماز پڑھتے تھے تو کوششیں کرتے تھے وہ اخفا کریں گے، اور اخفا کر کے نماز ادا کرتے تھے. امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو شافعی المسلک کے اصولوں کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تھے، کوششیں کرتے تھے حنفی اصولوں کے مطابق نماز پڑھے. یعنی جو چیزیں شافعی المسلک پہ کی جاتی ہیں نماز کے اندر، ظاہر ہے وہ اکثر اختلافات جو ہیں وہ اولا اور غیر اولا کے اختلافات ہیں، اس کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ عوام میں انتشار نہ ہو. تو دفاع عن الدین کے سلسلے میں ان تمام تدبیروں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دفاع کرتے کرتے اپنے مسلک کو نقصان پہنچائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم جس چیز کا دفاع کر رہے ہیں ماحول اس کے برخلاف ہو. اس چیز کو جاننا اور سمجھنا بھی انتہا